إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه خسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه خسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین ان بے شک ربکم تمہارا رب اللہ الذی وہ جو جس خلق پیدا کیا سماوات آسمان جمع والارض و زمین فی میں 6 ایام دن ثم پھر استوا قرار فرمایا اللہ پر عرش جو شی ڈھانکتا ہے اللیل رات النہار دن یطلبہ اس کے پیچھے آتا ہے خسیساً دوڑتا ہوا والشمس اور سورج والقمر اور چاند والنجوم اور ستارے مسخرات مسخر بامری اس کے حکم سے الا یاد رکھو لہو اس کے لیے الخلق پیدا کرنا والامر اور حکم دینا تبارک برکت والا ہے اللہ رب العالمین تم تمام جہان بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دن میں پھر قرار پکڑا عرش پر اڑاتا ہے رات پر دن کو کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہے رات پر دن کے وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا اور پیدا کیا سورج اور چاند اور تارے تابعدار اپنے حکم کے سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا حکم فرمانا بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہاں کا گزشتہ آیت میں جو معاد کا ذکر تھا اس رکوع میں مبدا کی معرفت کرائی گئی ہے قد جاءت رسل ربنا بالحق کی صورت نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 53 سے بتلایا گیا تھا کہ جو لوگ دنیا میں انبیاء اور رسل سے منحرف رہتے تھے ان کو بھی قیامت کے دن پیغمبروں کی سچائی کی نچار سے تصدیق کرنی پڑے گی یہاں نہایت لطیف پیرایا میں خدا کی حکومت یاد دلانے اور انبیاء اور رسل کی ضرورت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد مشہور پیغمبروں کے احوال واقعات کا تذکرہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کی تصدیق یا تکذیب کرنے والے کا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں کیا انجام ہوا گویا رکوع آنے والی کئی رکوعات کی تمہید ہے یعنی اتنے وقت میں جو 6 دن کے برابر تھا پیدا کیا کیونکہ متعارف دن اور رات تو آفتاب کے طلوع و غروب سے وابستہ ہیں جب اس وقت آفتاب ہی پیدا نہ ہوا تھا تو دن رات کہاں سے ہوتا یا یہ کہا جائے کہ عالم شہادت کے دن رات مراد نہیں عالم غیب کے دن رات مراد ہیں جیسے کسی عارف نے فرمایا ہے غیب را ابر و آب دیگر است آسماں و آفتاب دیگر است پہلی صورت میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ یہاں 6 دن سے ہمارے 6 دن کی مقدار مراد ہے یا 1000 برس کا ایک دن جسے فرمایا یومن عند ربک الف سنۃ مما تعدون سورہ 22 سورۃ العلیٰ میرے نزدیک یہ آخری کو راجح ہے بہرحال مقصود یہ ہوا کہ آسمان و زمین دفتن بنا کر نہیں کھڑے کیے گئے شاید اب ان کا مادہ پیدا فرمایا پھر اس کی استعداد کے موافق بتدریج مختلف اشکال و صورت منتقل کرتے رہے ہوں حتیٰ کہ 6 دن 6000 سال میں وہ بجمی متعلقاً تہمن موجودہ مرتب شکل میں موجود ہوئے جیسا کہ آج بھی انسان اور کل حیوانات نباتات وغیرہ کی تولید و تخلیق کا سلسلہ تدریجی طور پر جاری ہے اور یہ اس کی شان کن فیکون کے منافی نہیں کیونکہ کن فیکون کا مطلب تو صرف اس قدر کیا ہے کہ خدا جس چیز کو وجود کے جس درجے میں لانا چاہے اس کا ارادہ ہوتے ہی وہ اس درجے میں آ جاتی ہے یہ مطلب نہیں کہ خدا کسی چیز کو وجود کے مختلف مدارج سے گزارنے کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ
ہر شے کو بدون توسط اسباب کی دفعہ موجود کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی صفات و افعال کے متعلق یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نصوص قرآن و حدیث میں جو الفاظ حق تعالیٰ کی صفات کے بیان کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، ان میں اکثر وہ ہیں جن کا مخلوق کی صفات پر بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً خدا کو حی، سمیع، بصیر، متکلم کہا گیا اور انسان پر بھی یہ الفاظ اطلاق کیے گئے، تو ان دونوں مواقع میں استعمال کی حیثیت بالکل جداگانہ ہے۔ کسی مخلوق کو سمیع و بصیر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ اور سننے والا کان موجود ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہوئیں، ایک وہ آلہ جسے آنکھ کہتے ہیں اور جو دیکھنے کا مبدا اور ذریعہ بنتا ہے، دوسرا اس کا نتیجہ غرض و غایت دیکھنا، یعنی وہ خاص علم جو رؤیت بصری سے حاصل ہو۔ مخلوق کو جب بصیر کہا تو یہ مبدا اور غایت دونوں چیزیں معتبر ہوئیں اور دونوں کی کیفیات ہم نے معلوم کر لیں، لیکن یہی لفظ جب خدا کی نسبت استعمال کیا گیا تو یقیناً مبادی اور کیفیات جسمانیہ مراد نہیں ہو سکتی جو مخلوق کے خواص میں سے ہیں اور جس سے خداوند قدوس قطعاً منزہ ہے۔ البتہ یہ اعتقاد رکھنا ہوگا کہ ابصار دیکھنے کا مبدا اس کی ذات اقدس میں موجود ہے اور اس کا نتیجہ یعنی وہ علم جو رؤیت بصری سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کو بدرجہ کمال حاصل ہے۔ آگے یہ کہ وہ مبدا کیسا ہے اور دیکھنے کی کیا کیفیت ہے، تو بجز اس بات کے کہ اس کا دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں، ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سورۃ نمبر 42، سورۃ الشورى آیت نمبر 11 نے نہ صرف سماع و بصر بلکہ اس کی تمام صفات کو اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ صرف باعتبار اپنے اصل مبدا و غایت کے ثابت ہے، مگر اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اتنا شرائع سماویہ نے اس کا مکلف بنایا ہے کہ آدمی اس طرح کی ماورائے عقل حقائق میں حوض کر کے پریشان ہو۔ اس کا کچھ خلاصہ ہم سورہ مائدہ میں زیر فائدہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ آیت سورۃ نمبر 5، سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 بیان کر چکے ہیں۔ استواء علی العرش کو بھی اس قاعدے سے سمجھ لو۔ عرش کے معنی تخت اور بلند مقام کے ہیں۔ استواء کا ترجمہ اکثر محققین نے استقرار و تمکن سے کیا ہے، جسے مترجم رحمۃ اللہ نے قرار پکڑنے سے تعبیر فرمایا۔ گویا یہ لفظ حکومت پر اسی طرح قابض ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ اور گوشہ احاطہ و نفوذ و اقتدار سے باہر نہ رہے اور نہ قبضہ و تسلط میں کسی قسم کی مزاحمت اور گڑبڑ پائی جائے، سب کام اور انتظام برابر ہو۔ اب دنیا میں بادشاہوں کے تحت نشینی کا ایک تو مبدا و ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت یا غرض و غایت، یعنی ملک پر پورا تسلط و اقتدار اور نفوذ و تصرف کی قدرت حاصل ہونا۔ حق تعالیٰ کے استواء علی العرش میں یہ حقیقت اور غرض و غایت بدرجہ کمال موجود ہے، یعنی آسمان و زمین کل علویات و سفلیات کو پیدا کرنے کے بعد ان پر کامل قبضہ و اقتدار اور ہر قسم کے مالکانہ و شہنشاہانہ تصرفات کا حق بے روک ٹوک اسی کو حاصل ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ثم استویٰ علی العرش کے بعد یدبر الامر وغیرہ الفاظ اور یہاں یغشی اللیل النہار الخ سے اس مضمون پر متنبہ فرمایا ہے۔ رہا استواء علی العرش کا مبدا اور ظاہری صورت، اس کے متعلق وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو ہم سمع بصر وغیرہ صفات کے متعلق لکھ چکے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی جس میں صفات مخلوقین اور سماعت مخلوقین اور سماعت حدوث کا ذرہ بھی شائبہ ہو۔ پھر کیسی ہے؟ اس کا جواب وہی ہے کہ اے برطراز خیال و قیاس و گمان و وہم و زہر چہ گفتہ ان شنیدم و خواندہ ایم دفتر تمام گشت و پایاں رسیدم رما ہمچنا در اول وصف تو ماندہ ایم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سورۃ نمبر 42، سورۃ الشورى آیت نمبر 11، یعنی رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے یا دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے سے ڈھانپتا ہے، اس طرح کہ ایک دوسرے کا تعاقب کرتا ہوا تیزی سے چلاتا ہے۔ ادھر رات ختم ہوئی ادھر دن آ موجود ہوا، یا دن تمام ہوا تو فوراً رات آ گئی، درمیان میں ایک منٹ کا وقفہ بھی نہیں ہوتا۔ شاید اس پر بھی تنبیہ فرما دی کہ اس طرح کفر و ضلالت اور ظلم و عدوان کی شب جور جب عالم پر محیط ہو جاتی ہے، اس وقت خدا تعالیٰ ایمان و عرفان کے آفتاب سے ہر چہار طرف روشنی فرما دیتا ہے، اور جب تک آفتاب عالم تاب کی روشنی نمودار نہ ہو تو نبوت کے چاند تارے رات کی تاریکی میں اجالا اور رہنمائی کرتے ہیں۔ کوئی سیارہ اس کے حکم کے بدون حرکت نہیں کر سکتا۔ پیدا کرنا خلق ہے اور پیدا کرنے کے بعد تکوینی یا تشریعی احکام دینا یہ امر ہے، اور دونوں اسی کے قبضہ اختیار میں ہیں۔ اسی طرح وہی ساری خوبیوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہوا۔
ادعوا ربکم تضرعا خفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ ادعوا پکارو ربکم اپنے رب کو تضرعا گر گڑا کر و خفیۃ اور آہستہ انہ بے شک وہ لا یحب دوست نہیں رکھتا المعتدین حد سے گزرنے والے۔ پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، اس کو خوش نہیں آتے حد سے بڑھنے والے۔ جب عالم خلق و امر کا مالک و تمام برکات کا منبع وہی ذات ہے تو دنیاوی و اخروی خواہش میں اس کو پکارنے چاہیے، الحاج و اخلاص اور خشوع کے ساتھ، بدون ریاکاری کے ساتھ، آہستہ آہستہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا میں اصل اخفا ہے اور یہی سلف کا معمول تھا۔ بعض مواقع میں جہر و اعلان کسی عادت کی وجہ سے ہوگا جس کی تفصیل روح المعانی وغیرہ میں ہے، یعنی دعا میں حد ادب سے نہ بڑھے۔ مثلاً جو چیزیں عادتاً یا شرعاً محال ہیں وہ مانگنے لگے، یا معاصی اور لغو چیزوں کی طلب کرے، یا ایسا سوال کرے جو اس کی شان و حیثیت کے مناسب نہیں، یہ سب اعتداء فی الدعاء میں داخل ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور لا تفسدوا نہ فساد مچاؤ فی الارض زمین میں بعد اصلاحها اس کی اصلاح، وادعوہ اور اسے پکارو خوفاً ڈرتے، وطمعاً اور امید رکھتے، ان بے شک رحمت اللہ قریب من سے المحسنین احسان نیک کرنے والوں والے۔ اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور پکارو اس کے ڈرو اور توقع سے، بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ پچھلی آیتوں میں ہر حاجت کے لیے خدا کو پکارنے کا طریقہ بتلایا گیا تھا۔ اس آیت میں مخلوق اور خالق دونوں کے حقوق کی رعایت سکھلائی، یعنی جب دنیا میں معاملات کی سطح درست ہو تو تم اس میں گڑبڑ نہ ڈالو، اور خوف و رجا کے ساتھ خدا کی عبادت میں مشغول رہو، نہ اس کی رحمت سے مایوس ہو اور نہ اس کے عذاب سے مامون اور بے فکر ہو کر گناہوں پر دلیر بنو۔ میرے نزدیک یہی راجح ہے کہ یہاں وادعوہ الہ میں دعا سے عبادت مراد لی جائے، جیسا کہ صلاۃ تہجد کے بارے میں فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، سورۃ نمبر 32، سورۃ السجدہ، آیت نمبر 16۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي جس يُرْسِلُ بھیجتا ہے الرِّيَاحَ ہوائیں بُشْرًا بطور خوشخبری بین یدی آگے رحمتہ اپنی رحمت، بارش، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اقلت اٹھا لائیں سحاباً بادل ثقالاً بھاری، سکناہ ہم نے انہیں ہانک دیا لبلد کسی شہر کی طرف میتاً مردہ، فانزلنا پھر ہم تک کہ اذا جب اقلت اٹھا لائیں سحاباً بادل ثقالاً بھاری، سکناہ ہم نے انہیں ہانک دیا لبلد کسی شہر کی طرف میتاً مردہ، فانزلنا پھر ہم نے اتارا بھی اس سے الماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالا بھی اس سے من سے کل ثمرات ہر پھل، کذالک اسی طرح نخرج ہم نکالیں گے الموتیٰ مردے لعلکم تاکہ تم تذکرون غور کرو۔ اور وہ یہ کہ چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والی می سے پہلے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بھاری بادلوں کو تو ہانک دیتے ہیں ہم اس بادل کو ایک شہر مردہ کی طرف، پھر ہم اتارتے ہیں اس بادل سے پانی، پھر اس سے نکالتے ہیں سب طرح کے پھل، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم غور کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ والبلد و زمین الطیب پاکیزہ یخرج نکلتا ہے نباتہ اس کا سبزہ بإذن حکم سے ربی اس کا ربی، والذی اور وہ جو خبث ناپاکیزہ خراب لا یخرج نہیں نکلتا الا مگر نکدا ناقص، کذالک اسی طرح نصرف پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں الآیات آیتیں لقوم ان لوگوں کے لیے یشکرون وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر ناقص۔ یوں پھیر پھیر کر بتلاتے ہیں ہم آیتیں حق ماننے والے لوگوں کو۔ پچھلی آیت میں استواء العرش کے ساتھ فصل کیا، چاند سورج وغیرہ میں جو خدائی تصرفات ہیں ان کا بیان تھا، درمیان میں بندوں کو کچھ مناسب ہدایات کی گئیں۔ اب سفلیات اور کائنات الجو کے متعلق اپنے بعض تصرفات کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ لوگ معلوم کر لیں کہ آسمان زمین ان دونوں کے درمیانی حصے کی کل حکومت صرف اسی رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہوائیں چلانا، می برسانا، قسم قسم کے پھول پھل پیدا کرنا، ہر زمین کی استعداد کے موافق کھیتی اور سبزہ لگانا، یہ سب اسی کی قدرت کاملہ اور
اور حکمت بالغہ کے نشان ہیں۔ اسی ذیل میں مردوں کا موت کے بعد جی اٹھنا اور قبروں سے نکلنا بھی سمجھا دیا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک تو مردوں کا نکلنا قیامت میں ہے، اور ایک دنیا میں جو جہالت ذلت کی موت سے مر چکے تھے، عظیم الشان نبی بھیجا اور انہیں علم دیا اور دنیا کا سردار کیا، پھر ستھری استعداد والے کمال کو پہنچے، اور جن کی استعداد خراب تھی ان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ناقص تھا۔ گویا اس میں پورے رکوع میں بتا دیا کہ جب خدا اپنی رحمت و شفقت سے رات کی تاریکی میں ستارے چاند سورج سے روشنی کرتا ہے، اور خشکی کے وقت زمین کو سرسبز و شاداب کرنے اور انسان اور حیوانات کی زندگی کا سامان مہیا فرمانے کے لیے اوپر سے بارش بھیجتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا مہربان خدا اپنی مخلوق کو جہل و ظلم کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے کوئی چاند اور سورج پیدا نہ کرے، اور بنی آدم کو روحانی غذا تیار کرنے اور قلوب کی کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے باران رحمت نازل نہ فرمائے۔ بلا شبہ اس نے ہر زمانے کی ضرورت اور اپنی حکمت کے موافق پیغمبروں کو بھیجا، جن کے منور سینوں سے دنیا میں روحانی روشنی پھیلی اور وحی الہی کی لگاتار بارشیں ہوئیں۔ چنانچہ آئندہ کئی رکوع میں انہی پیغمبروں کے بھیجنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور جیسا کہ بارش اور زمین کی مثال میں اشارہ کیا گیا کہ مختلف زمینیں اپنی استعداد کے موافق بارش کا اثر قبول کرتی ہیں، اسی طرح سمجھ لو کہ انبیاء اسلام جو خیر و برکت لے کر آتے ہیں، اس سے منتفع ہونا بھی حسن استعداد پر موقوف ہے۔ جو لوگ ان سے انتفاع نہیں کرتے، انہیں اپنی سوء استعداد پر رونا چاہیے۔ باراں کی در لطافت تبش خلاف نیست، در باغ لالۂ رویت و در شورۂ بوم ہنس